تاخیر برداشت نہیں کروں گا، ٹرمپ کا غزہ میں قیام امن اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کو پیغام۔ کہا قدر کرتا ہوں کہ اسرائیل نے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے بمباری عارضی طور پر روک دی۔ حماس کو فوراً اقدامات کرنے چاہیے ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وقت ہے کہ اس کام کو فوراً مکمل کیا جائے، سب کے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے گا۔ اسرائیل نے امریکی صدر ٹرمپ کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ غزہ پر صبح سے جاری حملوں میں مزید 55 فلسطینی اور درجنوں زخمی۔ صہیونی فوج کا غزہ سٹی میں آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ لوگوں کو واپسی آنے سے متعلق سخت انتباہ۔ فلاٹیلا سے گرفتار رضاکاروں کی رہائی شروع۔ ترکیہ کے 36 افراد سمیت 137 رضاکار رہا خصوصی طیارے سے استنبول پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر شاندار استقبال کیا گیا۔ لندن میں فلسطین کے حق میں بڑی ریلی۔ غزہ میں جاری نسل کشی کے خلاف احتجاج۔ برطانوی حکومت کی فلسطین ایکشن پر پابندی۔ ریلی کے دوران پولیس نے دھاوا بول دیا۔ لندن پولیس نے فلسطین کے حق میں احتجاج کرنے والے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ مظاہرین کا غزہ میں قتل عام روکنے اور فلسطین ایکشن پر پابندی اٹھانے کا مطالبہ۔ دنیا بھر میں اسرائیلی بربریت کے خلاف عوام پھٹ پڑے۔ اسپین بارسلونا میں فلسطین میں نسل کشی کے خلاف احتجاج میں ٹیکسی ڈرائیورز کی شرکت۔ مالاگا میں غزہ سے اظہار یکجہتی اور گلوبل سموتھ فلاٹیلا پر اسرائیلی حملے کے خلاف مظاہرے۔ فرانسیسی مظاہرین نے اسرائیلی فوج کے لیے بھیجے جانے والے الیکٹرانک روز کی ترسیل روک دی۔ پیرس میں ایک اور احتجاج میں معروف فٹ بالر اور ان کی اہلیہ نے شرکت کی۔ غزہ ملبے کا ڈھیر بن گیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا جلسے سے خطاب۔ کہا غزہ میں لوگ 2 سال سے مسلسل اسرائیلی بمباری کا شکار ہیں۔ حماس اس وقت بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہی ہے۔ حماس نے اپنے جواب میں فلسطینی ریاست کی بات کی۔ حماس نے واضح کر دیا کہ برابری کی بنیاد پر بات ہوگی۔ جنگ کا نیا دور شروع ہوا تو پاکستان پیچھے نہیں رہے گا۔ اس بار بھارتی جغرافیائی حدود کو چکنا چور کر دیں گے۔ پاک فوج نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے اشتعال انگیز بیانات پر پاک فوج کا اظہار تشویش۔ ISPR کے مطابق پاکستان پوری قوت اور پختہ عزم کے ساتھ کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا پابندی کے بغیر جواب دے گا۔ بھارت شاید پاکستان کے دور تک مار کرنے والے ہتھیاروں کی تباہ کاریوں کو بھول گیا ہے۔ بھارت اپنے لڑاکا طیاروں کے ملبے بھول گیا۔ بھارت ایک نئے تصادم کی خواہش میں مبتلا دکھائی دیتا ہے۔ ISPR کے مطابق بھارتی دفاعی وزیر اور فوج اور فضائیہ کے سربراہان کے انتہائی اشتعال انگیز بیانات سامنے آئے۔ ایسے بیانات جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ بیانات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ بھارت ایک بار پھر جارحیت کے لیے من گھڑت بہانے تراش کر رہا ہے۔ ISPR کے مطابق گزشتہ کئی دہائیوں سے بھارت کے خود کو مظلوم اور پاکستان کو منفی انداز میں پیش کرنے کا فائدہ اٹھایا۔ در حقیقت بھارت جنوبی ایشیا اور اس سے آگے تک تشدد کو ہوا دینے اور دہشت گردی کو فروغ دینے میں ملوث رہا۔ To congratulate Pakistan Armed Forces and also the forces from the friendly countries on the historic victory of Banyan al-Marsus. Pakistan is a proud country today because of that. And I would like to commend and laud the exceptional leadership of Field Marshal Qasim Munir in the wartime. Pakistan is really proud of all of you. My role as the Chief Minister, Chief Executive of the most populous province of Pakistan. پاکستان کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز درپیش۔ فیلڈ مارشل کی حکمت عملی سے جنگ میں کامیابی ملی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں قومی سلامتی اور جنگی کورس کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کورس میں شریک غیر ملکی شرکاء اپنے ملکوں کے سفیر ہیں۔ مشترکہ تربیتی کورس سے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے۔ پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوص میں تاریخی کامیابی حاصل کی۔ پاکستان کی مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت پر فخر ہے۔ درپیش چیلنجز سے مل کر نپٹا جا سکتا ہے۔